الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت مطہرہ میں پاکی کو بہت اہم درجہ حاصل ہے۔ پاکی شریعت مطہرہ میں بہت اہم ہے۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 چیزیں فرض ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کو نہیں کیا گیا تو انسان یعنی مسلمان پاک نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آدمی غسل کرنے کے لیے جب جائے تو سب سے پہلے کلی کرے، یعنی منہ میں پانی لے اور اسے اگل دے، کلی کرے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے۔ اتنی مقدار میں اس انداز سے پانی بہائے کہ پورا بدن گیلا ہو جائے، بیچ میں پورے بدن میں سے کہیں بھی کوئی بھی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو میرے بھائیو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک یعنی گٹوں تک دھوئے، پھر بدن پر کسی جگہ کوئی گندگی کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو 3 مرتبہ پاک کرے، پھر چھوٹا اور بڑا دونوں میں سے جون سا بھی استنجا آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو دونوں استنجے کرے۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے، یعنی جس طریقے سے آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس طرح وضو کرے۔ اگر نہانے کا پانی یعنی غسل کے درمیان جو پانی آپ بہائیں گے اگر وہ پانی آپ کے پیروں میں جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو نہ دھوئیے، اور اگر جمع نہ ہو رہا ہو تو اسی وقت دھونا بھی جائز ہے۔ اب پانی اول سر پر ڈالیے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک پہنچ جائے۔ بدن کو ہاتھوں سے ملیں، یہ 1 دفعہ ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح پانی ڈالیں، پھر سر پر، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جہاں بدن سوکھا رہنے کا اندیشہ ہو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی بہانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح تیسری بار پانی سر سے پیر تک بہائیں۔ میرے بھائیو، یہ غسل کا ایک طریقہ ہوا، اس میں دوسرا طریقہ اور ہے، لیکن وہ اس طریقے میں اور اس طریقے میں صرف فرق اتنا ہے کہ اس طریقے میں یہ ہے کہ پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ دوسرے طریقے میں طریقہ پورا یہی ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر سر پر پانی ڈالیں۔ بہرحال دونوں سے کوئی سا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نہانے کے بعد آدمی، عورت، کوئی بھی بدن اپنا صاف کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں دونوں طریقے سے سنت منقول ہے۔ چاہے تو بدن صاف کر بھی سکتا ہے، چاہے تو بدن صاف نہ بھی کر سکتا ہے۔ دونوں میں سے جون سے طریقے کو آدمی عمل میں لائے، جون سے طریقے پر آدمی عمل کرے، اس طریقوں کو سنت سے تعبیر کرے، یعنی نیت دل میں سنت کی کرے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں تو سنت کا ثواب ملے گا۔ یہ طریقہ غسل کرنے کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔